جو ہمیں بتائے گئے ہیں اس کو اپنانا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آپ پر نازل ہوئی غار حرا میں، ابتدائی وحی تھی، پہلے یہ حالت کبھی نہیں دیکھی، آپ پریشان تھے۔ تو آپ جب اپنے گھر آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا کلا لا یخزیک اللہ، ایسا کبھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انک تحمل الکلہ، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ دیکھو یہ اخلاقیات ہے، اور اسی کو سامنے رکھ کے خدمت خلق ہے، اخلاقیات ہے، اس کو سامنے رکھ کے تسلی دے رہی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انک تحمل الکلہ، آپ تو بوجھ اٹھاتے ہیں لوگوں کے۔ وہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی، وہ ایک بوجھ اٹھا رہی تھی، نہیں اٹھا سکتی تھی، نبی علیہ السلام نے اٹھا کے وہ بوجھ وہاں پہنچایا جہاں اس کو پہنچانا تھا۔ تو وہ بوڑھیا کہنے لگی کہ میں ایک نصیحت کرتی ہوں کہ یہاں ایک شخص ہے، وہ کہتے ہیں میں نبی ہوں اور اپنے آباء و اجداد کے دین کے خلاف کہہ رہا ہے، اس کی بات نہ ماننا۔ اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو میں ہوں۔ تو وہ بڑھیا ایمان لے آئی کہ اچھا جب آپ ہے وہ تو بالکل میں ایمان لے آتی ہوں کہ آپ پیغمبر ہیں اللہ کا بات۔ تو یہ ہے تحمل الکلہ، یہ اثر ہوتا ہے جب خدمت کا جذبہ ہم میں پیدا ہو، خدمت خلق کا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ شخص محبوب ہے، الخلق عیال اللہ فی الارض فاحبهم الی اللہ احسنهم الی عیالہ، یہ خلق جو ہے یہ عیال اللہ ہے، اس زمین میں یہ اللہ کی عیال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب وہ شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آج کل نفسی نفسی ہے، ایک دوسرے کو نہیں پوچھا جاتا۔ ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ یہ مخلوق جو ہے الخلق عیال اللہ، یہ اللہ کی عیال ہے زمین میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب وہ شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ انک تحمل الکلہ، اور فرماتی ہے وتقری الضیف، اور آپ کا ایک عادت تو یہ ہے کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ مہمان نوازی یہ بہت بہترین عمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ اللہ، اور یہ مہمان نوازی کا سلسلہ انہی سے چل رہا ہے۔ انک تقری الضیف، نبی علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، یہ عادت موجود تھی ان میں، تو اس وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے انک آپ جو ہے تقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور فرماتی ہے وتصل الرحمہ، اور آپ صلہ رحمی قائم کرتے ہیں۔ صلہ رحمی یہ بہت ضروری ہے، عوام میں بھی ضروری ہے، بڑی تاکید آئی ہے احادیث میں، اور ہمارے علماء طبقے میں بھی یہ ضروری امر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سے بھائی ناراض ہو
چچا ناراض ہو، ماموں ناراض ہو، آپ لوگوں کو جانا ہے اپنے برادری میں، وہاں آپ کو جوڑ پیدا کرنا ہے، اگر بھی ناراضگیاں ہوں اس کو دور کرنا ہے، اور خود بھی ایسی زندگی گزارے کہ نمونہ بن جائے دوسرے رشتہ داروں کے لیے، دوسرے عوام کے لیے اور علاقے کے لوگوں کے لیے آپ ایک نمونہ بن جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ایک بات صلہ رحمی کو قائم کرنا تھا، وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ اور ایک عادت آپ میں یہ ہے کہ کوئی مصیبتیں آ جائے، آسمانی آفتیں آ جائے تو آپ اس میں مدد کریں۔ اللہ کوئی زلزلہ ہوا، کوئی سیلاب ہوا آیا، اس میں آپ مدد کریں لوگوں کی۔ تو ہم میں بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے کہ آپ ایسے مواقع پر تعاون کیا کرتے تھے، پہنچ جاتے تھے۔ اللہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بیٹھے رہیں، لوگوں کو کہتے رہیں کہ آپ اس طرح کریں اور خود جو ہے ہم حرکت نہ کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنے استاذوں کو دیکھا، ایک موقع پہ ہم پڑھتے تھے تو ہمارے استاذ حضرت مولانا محمد افضل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں دیکھتا ہوں وہ دوڑ رہے ہیں، سڑک پہ دوڑ رہے ہیں۔ میں حیران ہوا کہ استاذ کیوں اس طرح پریشان دوڑ رہے ہیں۔ جب میں باہر نکلا پتہ چلا کہ ایک بس گری ہے، آگے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور حضرت جو ہے ان کو پتہ چلا ہے اور وہ بھاگ رہے ہیں اس کے پاس، کہیں جو زخمی ہے ان کی مدد کی جائے، اور پیچھے پھر ہم چل پڑے۔ تو یہ ہے اخلاقیات۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ تو یہ عادتیں ہم میں آنی چاہیے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحتیں کی کہ آپ میں یہ عادتیں، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے یہ باتیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور یہ جو عادتیں نبی علیہ السلام میں موجود تھی اس کو بیان کیا کہ آپ میں یہ عادتیں موجود ہے، یہ اخلاق موجود ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ میں بھیجا گیا ہوں تاکہ اچھے اخلاق جو ہے اس کی میں تکمیل کروں۔ تو یہ اخلاقیات کب سے چلے آ رہے تھے، نبی علیہ السلام نے اس کی تکمیل کی، اور اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت اتری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آج کے دن اليوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اللہ، تو اخلاقیات اور جتنے بھی دین کے شعبے ہیں وہ سب مکمل ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ۔ دوسری بات ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دنیا سے بے رغبت ہو جائیں۔ جتنے دنیا کے ساتھ لگاؤ ہو اتنی پریشانیاں ہوگی، بقدر ضرورت دنیا کا حصول ہو، لیکن یہ نہیں کہ دین کو دنیا پہ قربان کیا جائے۔ یہ جو ہے بہت خطرناک بات ہے۔ ہمارے اسلاف کو دیکھا جائے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے غالباً کہ سنجر کے بادشاہ نے جب دیکھا تو ان کے مہمان بہت آتے تھے، تو انہوں نے چاہا کہ ان کے لیے کوئی زمین دی جائے جاگیر کے طور پہ، تاکہ اس کا جو آمدن ہو اس مہمانوں کے کام آ جائے۔ تو اس نے ایک رقعہ لکھا، اپنے آدمی کو دیا کہ یہ پہنچا دے، اور اس پر لکھا ہوا تھا
کہ نمروز کا جو علاقہ ہے نمروز کا، یہ ہم نے دے دیا اس خانقاہ کے لیے جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ جب یہ خط پہنچا تو حضرت شیخ نے دوسرے طرف اس پر لکھ دیا، چون چتری سنجری رخ بختم سیاہ باد، در دل اگر بود ہوس ملک سنجرم، آنگاہ کے خبر یافتم من ملک نیم روز، ملک نیم آنگاہ کے خبر یافتم من ملک نیم شب، ملک نیم روز بیک جونمی خرم۔ شیخ نے یہ شعر لکھا کہ چون چتری سنجری رخ بختم سیاہ باد، کہ سنجر بادشاہ کے جو تاج تھا اس کا جو رنگ تھا وہ سیاہ تھا، تو کہنے لگا کہ اس تاج کے رنگ کے جیسا میرا نصیب اور قسمت ہو جائے، سیاہ ہو جائے، اگر میرے دل میں دنیا کی کوئی ہوس ہو، کوئی محبت ہو۔ کہنے اور پھر آگے لکھا، آگاہ کے خبر یافتم المنکری مشب، جب مجھے آدھی رات کی بادشاہی کی خبر ملی ہے کہ آدمی اٹھے، تہجد پڑھے اور اللہ کے سامنے گڑگڑائے اور اللہ سے مانگے، یہ ایک بادشاہت ہے۔ جب یہ اس بادشاہت کی خبر مجھے ملی تو ملک نیمروز بیکجو نمی خرم، تو نیمروز کی بادشاہی جو ہے اس کی قیمت میرے سامنے ایک جو کے برابر بھی نہیں ہے، ایک جو پر بھی میں وہ نہیں خریدتا۔ یہ تھے اللہ کے نیک بندے۔ عون ابن عبداللہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں اس کا ذکر ہے کہ جب میں اغنیاء کے ساتھ بیٹھتا تھا، مالدار لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا اور میری نشست و برخاست ان کے ساتھ ہوتی تھی تو مجھے بڑی پریشانی ہوتی تھی۔ ان کے سواریاں میرے سواریوں سے بہتر، ان کے لباس میرے لباس سے بہتر، ان کے مکانات میرے مکان سے بہتر، تو میں پریشان ہوتا تھا۔ لیکن جب میں فقیروں کے پاس آ گیا، ان کے پاس میں اٹھنے بیٹھنے لگا تو مجھے راحت نصیب ہو گئی، کیونکہ ان میں پھر میری سواری اچھی تھی، میرا مکان اچھا، میرا لباس اچھا تھا۔ تو یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم مالداروں کے ساتھ اٹھے اور بیٹھے اور ان کے ساتھ ٹھیک ہے ضرورت کے بنا پر، واعظ و نصیحت کے بنا پر آدمی جایا کرے، لیکن ان کے مجالس کو ہمیشہ کے لیے اختیار نہ کیا جائے۔ میرے شیخ حضرت مولانا محمد تقی صاحب مد ظلہ العالی نے ایک واقعہ لکھا ہے شام کے ایک بزرگ کا، کہ شام میں، ملک شام میں ایک بزرگ ہوتے تھے، وہ حدیث پڑھاتے تھے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے مسجد میں بیٹھ کے۔ تو وقت کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ ایسا کوئی بزرگ ہے، تو وہ ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ اتفاق سے اس بزرگ نے اپنے پاؤں پھیلائے ہوئے تھے، تو بتایا گیا کہ بادشاہ آیا، بیٹھ گیا بادشاہ۔ اس نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کرو، اس نے نصیحتیں کی، بادشاہ چلا گیا۔ بعد میں اشرفیوں کی ایک تیلی بھیجی حضرت کے خدمت میں۔ جب وہ تیلی پہنچ گئی تو حضرت نے کہا کہ یہ واپس کرو، اس آدمی سے کہا کہ یہ لے جاؤ، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تو بادشاہ مار دے گا، کچھ نہ کچھ تو لکھ کر دے دو مجھے اپنے طرف سے کہ میں قبول نہیں کرتا۔ تو انہوں نے لکھ دیا، الذی یمد رجلہ لا یمد یدہ، وہ شخص جو پاؤں پھیلا کے ہوئے بیٹھا ہوا ہے وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ یہ تھے اللہ کے نیک بندے، ان کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تو چاہیے کہ دنیا سے ایسا تعلق نہ ہو کہ ہم سے دین رہ جائے، کسی کی چاپلوسی نہ ہو، استغنا یہ ہونی چاہیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل ان کنتم